السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام احمد علی خان ہے۔ بہت زیادہ معذرت، یہ میری کوئی تیسری چوتھی اٹیمپٹ ہے ولاگ ریکارڈ کرانے کی، کیونکہ میری اب عادت ہی نہیں بن رہی کہ میں کسی طریقے سے بات کر سکوں، بیچ میں بہت زیادہ اڑ جاتا ہوں، مصروف تھا کافی زیادہ بہت سارے اور معاملات میں، تو یہ چیز رہ گئی۔ اب میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ ذرا ٹھنڈے انجن کو گرم کر کے آہستہ آہستہ گاڑی سٹارٹ کروں۔ فیس بک کے اوپر بھی آلریڈی میں نے کر دیا، اب یوٹیوب کے اوپر بھی میں کوشش کروں کہ ہفتے میں 1-2 ولاگز لازمی کر دوں۔ وعدہ نہیں ہے، بس کوشش ضرور کروں گا۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے کہ فوج ملک کو بچائے گی، فوج نہیں ہوگی تو پاکستان کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، فوج نہیں ہوگی تو پاکستان کے ساتھ ویسا ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں کو باقی ساری خبریں لوگ بتا چکے ہوں گے، وہ میں نہیں بتا سکتا، میرے مطلب میں نے دیکھی ہیں، لیکن اس میں مجھے کوئی ایسی چیز لگی نہیں کہ یار آپ کو نہ پتا ہو۔ تو میں آپ کو ساتھ وہ بات کروں گا جو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ سمجھنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کے باہر سے بہت زیادہ ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے پاکستان کا، پاکستان کے اندر رہ کے یہ بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ سمجھنی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ سو آپ کوشش کیجئے گا، سمجھانا میرا کام ہے، میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا، اور بلکہ اس کے اوپر اگر آپ تنقید کرتے ہیں یا باقی چیز کرتے ہیں تو آپ ضرور اس کے اوپر کریں، میں ضرور اس کو کوشش کروں گا کہ پڑھ کے اس کا جواب بھی دے دوں، اگر میرے سے ہو سکے تو کوشش کروں گا ضرور انشاءاللہ۔ فوج پاکستان کو بچا سکتی ہے یا نہیں بچا سکتی، یہ ہمیں بچپن سے ایک چیز بتائی گئی ہے۔ ابھی میں نے فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے دکھایا تھا کہ کس طریقے سے امریکی سینٹ کام کا 4 اسٹار جنرل کو سویلین لوگ 1,00,000 2 لاکھ ووٹ لینے والے کانگریس مین جو تھے وہ گرل کر رہے تھے، اس کی ستیہ ناش کر رہے تھے۔ اس کے انڈر جو کمانڈ فوج ہے اس کا بجٹ، صرف اس کے انڈر جو کمانڈ فوج ہے اس کا بجٹ پاکستان کے کل بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہونا۔ ادھر کوئی نہیں کہتا کہ جی فوج نہیں ہمیں بچانا ہے، فوج نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، لیکن جب عزت دینے کی باری آتی ہے تو وہ فوج کو پراپر عزت بھی دیتے ہیں، فوج سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرتی۔ اب کیا فوج پاکستان کو بچا سکتی ہے یا نہیں بچا سکتی، اس کا جواب آپ تب دے سکیں گے جب پتہ لگے کہ آپ کی سوچ کس طرف ہے۔ دو طرح کی سوچ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے کہ جو ذہین آدمیوں کی سوچ ہوتی ہے، دوسری سوچ ہوتی ہے جرنیلی سوچ۔ وہ جرنیلی سوچ صرف جرنیلوں کے ساتھ نہیں ہوتی، صرف 4 ستارے جس کے ساتھ لگے ہوئے اس کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ جرنیلی سوچ ہمارے معاشرے کے اندر بالکل سرایت کر چکی ہے۔ اس کو پہچاننے کے چند طریقے جو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ واضح کروں تاکہ سمجھ آئے کہ آپ کو بعض اوقات نہیں پتہ لگتا کہ کیا آپ کی سوچ بھی جرنیلی سوچ ہے، کہ آپ کے آس پاس کے لوگ بھی اس طرح کی سوچ کے متحمل ہیں یا کوئی ذہین لوگوں والی سوچ بھی رکھتے ہیں۔ اس چیز کا پتہ لٹمس ٹیسٹ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ مسائل کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا حل چاہتے ہیں، تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی سوچ جرنیلی ہے یا نہیں۔ بس ہمارے زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلی کے ساتھ سمجھا دوں، آپ ذرا اس کو سنیں اور اس کے اوپر سوچیں اور سمجھیں، اور کامنٹ اگر کرتے ہیں تو ضرور کر دیں اس کے اوپر۔ اگر آپ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو ضرور کو اسپیشلی اگر اختلاف کرتے ہیں ضرور کامنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا صحیح سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں پا رہا آپ کو۔ مثلا اگر آپ کے گھر میں کوئی فائنینشیل ایشوز ہو گئے، معاشی معاملات خراب ہو گئے، آپ کے بل زیادہ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، آپ نیگیٹو ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں، آپ کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، آمدن کم ہو رہی، تو آپ دیکھتے ہو کہ یار بہت سارے اور مسئلے مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو حل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جو کہ ایک ذہین آدمی کا ہے، وہ کیا کرے گا ذہین آدمی، وہ پہلے تو انویسٹیگیٹ کرے گا کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، کیا میری انکم جو ہے آمدن بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ، رک گئی ہے، اس وجہ سے خرچے زیادہ ہو گئے ہیں، یا کوئی ایکسٹرا خرچہ ہے، بچوں میں سے کوئی خرچہ زیادہ کر رہا ہے، کسی کے اوپر زیادہ لگ رہا ہے، کیا بیگم ایکسٹرا شاپنگ کر رہی ہے نہیں کر رہی، کیا میں خود اس طریقے سے کام کروں، پہلے وہ اپنے آپ سے سٹارٹ کرے گا، وہ اپنے خرچے دیکھے گا، پھر اپنی بیگم سے مشاورت کرے گا، پھر بچوں سے پوچھے گا، ان سے مشاورت کرے گا، پھر دیکھے گا کہ کون کون سی چیزیں ایکسٹرا ہیں، مثلا اگر کوئی ہو سکتا ہے 4 نوکر رکھے ہیں تو وہ 2 کر دے، 2 رکھے ہیں تو 1 کر دے، 1 رکھا ہے تو اس کو ہٹا کے کہے کہ یار آپ لوگ خود کام کر لو، ذرا خرچ تھوڑا کم کرتے ہیں۔ بجلی کے اندر وہ دیکھے گا کہ یار کب بجلی ضروری ہے کب نہیں ضروری، جب ایکسٹرا اے سی لگ رہا ہے تو وہ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ ٹھیک کرے گا۔ وہ پروسیس سلو ہوگا، اس پروسیس میں دوسری ایک سائڈ پہ یہ کام کرے گا، دوسری سائڈ پہ وہ یہ کرے گا کہ اپنی آمدن بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس کے بچے بڑے ہیں تو انہیں کہے گا کہ یار تم ایک جاب تم کر لو، یا ایک اپنے آپ سے ایک ایکسٹرا جاب کرنے کی کوشش کرے گا، یا بیگم کو کہے گا تم ایکسٹرا جاب کر لو یا میں کرتا ہوں۔ ایک طرف سے وہ آمدن کو بڑھائے گا، دوسری طرف خرچوں کو طریقے سے کم کرے گا تاکہ گھر کے پورے، کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ چسکے پڑے ہوتے ہیں تو ایک دم آپ ان کے نیچے سے کارپیٹ نہیں کھینچ سکتے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے بچے کی پاکٹ منی 10,000 ہے، 10,000 سے وہ اگر 1,000 پہ آئے گا تو وہ لڑائی کرے گا۔ تو آپ آہستہ 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 چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں
ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، مہینے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہونا اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک ذہین آدمی کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ دیکھو کہ جرنیلی سوچ کے اگر آپ متحمل ہیں تو آپ پتہ ہے کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے ابا جی کی زمین بیچ دو، کیونکہ یہ جو فوجی سوچ ہوتی ہے بالکل سیدھی ناک کی طرح بالکل سیدھی ہوتی ہے، موٹے دماغ ہوتے ہیں، زیادہ چیزیں سمجھ نہیں آتی جرنیلوں کو، تو وہ سیدھی سیدھی سوچ رکھتے ہیں۔ یہی چیز آپ پاکستان کے معاملات میں دیکھتے رہتے ہو، گھریلو معاملات میں اگر جرنیلی سوچ آپ رکھتے ہو، آپ کہو گے کہ ابو جی کی زمین بیچ دو، یا امی جی کا زیور بیچ دو، یا نانا سے جو آیا وہاں سے بیچ دو، ادھر سے بیچ دو، یا کوئی قرضہ لے لو یار، قرضہ اٹھا کے معاملات چلا لو، فلاں چیز بیچ دو، فلاں چیز بیچ دو، سیدھے سیدھے معاملات ہوتے ہیں۔ اب اسی چیز کو اگر آپ دیکھ لو پاکستان کے معاملات میں، تو ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ $200 بلین جی ان کا شریف خاندان کا اور باقی زرداری خاندان کا ادھر پڑا ہوا ہے باہر، اسحاق ڈار وغیرہ کا اور باقی لوگوں کا، یہ ہمیں بتایا جاتا تھا۔ اور وہ جب $200 بلین واپس آ جائے گا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا نظام گندا ہے، وہ $200 بلین اگر اول تو اس نے آنا کوئی نہیں تھا، اگر وہ آ بھی جاتا تو انہوں نے خود ہی اوپر اوپر سے کھا جانا تھا۔ اس اتنا ہی پیسہ یہ IMF سے لے کے ابھی وہ کہاں ہے؟ پاکستان کی تقدیر بدلی ہے؟ کوئی نہیں بدلی۔ پھر گیس کا وہ ذخیرہ نکل آئے گا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، سونے کی وہ زیورات وہاں سے نکل آئیں گے، سونا نکل آئے گا تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، کوئلے کے ذخائر، فلاں ذخائر، تو یہ سارے ذخائر نکلنے سے بھی پاکستان کی کوئی تقدیر نہیں بدلنے والی، کوئی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اگر اس طریقے سے تقدیر بدلتی تو کانگو دنیا کا امیر ترین ملک ہوتا، وہاں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں۔ انگولا جو ہے وہاں پہ بھی تیل ہے، وینزویلا میں بھی تیل ہے، باقی دنیا کی جگہوں کے اوپر بھی تیل ہے، معدنیات ہے، لیکن ان کی تقدیر کیوں نہیں بدلی؟ کیونکہ جرنیلی سوچ ہوتی ہے وہاں پہ۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ معاملہ جی ایک چیز سے حل ہو جانا۔ اسی طریقے سے آپ دوسرا معاملہ لے لو، یہ اس طرح کی جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں آپ کے آس پاس، جرنیلی سوچ کے متحمل لوگ ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں تو پھر آپ کو زیادہ واضح طریقے سے آسانی سے یہ چیز سمجھ آنا اسٹارٹ ہوگی کہ جرنیلوں نے ہمارے ساتھ کیا کہ ہمارے دماغوں کے اندر اتنی گہری سوچ ڈال دی ہے، بار بار ریپیٹ کر 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 کے، تو آنکھیں جب کھلتی ہیں تو ایک دم آپ کو یقین ہی نہیں آتا۔ مثلا اگر میاں بیوی کے مسائل چل رہے ہیں، شادی نئی نئی ہوئی ہے، مسئلے مسائل ہونا اسٹارٹ ہو گئے ہوتے ہیں لوگوں کے، ایک ذہین آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ دیکھے گا کہ مسائل آ کہاں سے رہے ہیں، کیا ان کے آپس میں کوئی سوشلی کوئی مسئلہ ہے، اکنامک کوئی مسئلہ ہے، کیا مرد کے پاس پیسے کم ہیں یا عورت ڈیمانڈ زیادہ کر رہی ہے، جو بھی بندہ ذہین آدمی بیچ میں بنا ہوا ہے، سالس بنا ہوا ہے، وہ انویسٹیگیٹ کرے گا، وہ پہلے میاں سے بات کرے گا، پھر بیوی سے بات کرے گا، وہ پھر دیکھے گا کہ کیا معاشی مسائل زیادہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھر کے اندر پرابلم آنے اسٹارٹ ہو گئے ہیں، یا کوئی اور کوئی ساس بہو کے مسئلے مسائل ہیں، کوئی اکٹھے رہنے کا مسئلہ ہے، علیحدہ ڈیمانڈ کری، کوئی بھی چیز ہوگی، پھر اگر اس سے خود نہیں حل ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ یار ایک پروفیشنل کی ہیلپ لے لو، کسی میرج کاؤنسلر کو بتا دو، وہ میرج کاؤنسلر کو ان سے چیز جو ہے وہ ٹھیک کر دے ان کی میں بھی، وہ مختلف طریقوں کو، مختلف ایونیوز کو ایکسپلور کرے گا، مختلف جگہوں کو دیکھے گا کہ یار یہ والی جو جگہ ہے ادھر سے دیکھتے ہیں معاملے کو، ادھر سے دیکھتے ہیں، ادھر سے دیکھتے ہیں، پھر وہ آہستہ 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 حل کی طرف قدم بڑھائے گا، ایک ایک چیز ٹیسٹ کر کے۔ اگر مثال کے طور پہ حل نہیں نکلتا تو وہ انہیں یہی مشورہ دے گا کہ یار آپ لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب اکٹھے رہنے میں نقصان ہے، تو آپ باعزت طریقے سے طلاق لے لو، ایک چیز موجود ہے تو آپ وہ لے لو تاکہ آرام سے سیپریشن ہو جائے تسلی کے ساتھ، اور آپ اپنی زندگی جو، آپ اپنی زندگی جو، یہی طریقے ہوتے ہیں۔ آپ معاملات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں حل ہوتے تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی مطلب پتھر کے اوپر لکیر تھوڑی ہے چیز، اس طریقے سے حل کرے گا۔ لیکن اگر آپ کے آس پاس جرنیلی سوچ کا کوئی متعامل آدمی ہے، یا آپ کے اندر جرنیلی سوچ ہے یا اپنے آس پاس، تو وہ پتہ کس طریقے سے مسائل کا حل نکالے گا؟ اگر عورت جائے گی نا اپنی ماں کے پاس یا فلاں اپنی سہیلی کے پاس، کسی کے پاس بھی، کہ یہ میرا خامن جو اس طرح اس طرح اس طرح کرتا ہے، یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، تو پتہ اس کیا مشورہ دے گی وہ؟ کہ بچہ پیدا کر لو۔ یہ آپ کو دیسی چیزوں میں ملے گا، یہ فوجی سوچ ہے، یہ آپ لوگوں کو ڈائریکٹ اس کا کنیکشن نہیں ملے گا، لیکن یہ فوجی سوچ ہے کہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ چیز کو ڈیل کرنا، بچہ پیدا کر لو وہ پھنس جائے گا، مرد کو بھی یہی مشورہ دیا جائے گا، اگر وہ نہیں رک رہی تو بچہ پیدا کر لو، پھنس جائے گی اس کے بعد، یا اگر وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے تو اسے گھر کے اندر بٹھا دو، اسے باہر کچھ کام نہ کرنے دو، اسے کنٹرول کر کے رکھو، کام کرے گی تو سر پہ چڑھے گی، اس طرح کے مشورے دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عورت کو کہا جائے گا کہ اس کی فلاں چیز ریکارڈ کرو، فلاں چیز ریکارڈ، یا مرد کو بھی کہا جائے گا فلاں چیز ریکارڈ کرو، یہ ریکارڈ کرو، اس طرح کے سیدھے سیدھے جو ہے وہ حل نکالے جائیں گے دو نمبر قسم کے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تعلق میں وہ اکٹھے تو رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اکٹھے رہ نہیں رہے ہوتے، وہ بس بیسیکلی ایک دوسرے کا ستیہ ناش کر رہے ہوتے ہیں، ڈے ان ڈے آؤٹ، 30-40 سال تک وہ دھنیا کر کے سب کا رکھ دیتے ہیں۔ یہ جرنیلی سوچ ہوتی ہے۔
یہ معاشرے میں اس کی اور بھی بے بہا آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ بالکل اسی طریقے سے جب جرنیلوں کے پاس حکومت آتی ہے جس طریقے سے آج کل آئی ہوئی ہے، تو یہ جرنیل کرتے کیا ہیں؟ یہ کہیں گے یہ ادارہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کے اوپر اپنا جرنیل لگاؤ، وہ زور زبردستی سے کام کروانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیں اگر بچہ پیدا کرنا ہے تو 9 مہینے کا پروسیس ہے نا اس کا۔ وہ زور آپ کے اندر جتنا مرضی بھی زور ہو، آپ 1 مہینے میں بچہ نہیں نکال سکتے، پرابلم ہوتی ہے، نہیں نکال سکتے، مطلب پاسبل ہے ہی نہیں۔ ان کا دل ہوتا ہے کہ نہیں، صاحب کا آرڈر آ گیا، اب ہم نے 1 مہینے میں نکالنا۔ وہ سارے ڈپارٹمنٹ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہی سوچ مختلف جگہ کے اوپر پائی جاتی ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں مسئلہ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر اپنا جرنیل بٹھا دو اور اس کو کنٹرول کر لو، اس چیز کو بھی کنٹرول کر لو، اس کو بھی کنٹرول کر لو، اس کو بھی کنٹرول کر لو۔ جب سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ملک ایسے ہی بھاگے دوڑے گا جیسے فوج بھاگتی دوڑتی ہے، کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی۔ اصل میں ملک پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی فوج ملک کو بچاتی ہے۔ ہمارے سامنے مثال ہے 1971 میں انہوں نے ملک توڑ دیا، اب ہمارے سامنے مثال ہے۔ اس کے باوجود یہ نعرہ لگانے والے میں بھی، آپ بھی، ہم سارے کیا ہیں؟ ہم سارے بیوقوف لوگ ہیں، اگر میں زیادہ برا لفظ استعمال نہ کروں تو۔ ملک کو اصل میں بچاتا ہے جو معاہدے کی پاسداری ہوتی ہے، وہ ملک کو بچاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کانٹریکٹ کی سینکٹٹی جو ہوتی ہے۔ مثلاً آپ ہیں، ساتھ آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کسی کا بزنس پارٹنر ہے یا کوئی بھی ہے، آپ کا کانٹریکٹ اس کے ساتھ اگر اس کی حفاظت کرنے والا کوئی موجود ہے نا، تو پھر وہ ملک بچتا ہے۔ آپ سب سے پہلا کانٹریکٹ حکومت کا اور عوام کا کانٹریکٹ ہے، وہ اگر بچتا ہے تو باقی کانٹریکٹ سارے اس کانٹریکٹ کے اندر سے جنم لیتے ہیں۔ مثلاً آپ جاتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں جو کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے یہ والی چیز کہ کانٹریکٹ معاہدہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ جاتے ہیں بینک کے اندر جا کے آپ اپنا دستخط وغیرہ کرتے ہیں، یہ وہ اپنے پیسے ادھر لگاتے ہیں۔ اب بینک کا آپ کے ساتھ جو معاہدہ وہ یہ ہے کہ بینک آپ کی انفارمیشن کسی کو نہیں دے گا کہ آپ کے کتنے پیسے پڑے ہیں، کیا پڑا ہے، اور آپ کا کانٹریکٹ بینک کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بینک کے اندر پیسے رکھیں گے، اس کو ایک فیس دیں گے اور وہ اس کے مقابلے میں آپ کے پیسے سیو کرے گا اور کسی کو آپ انفارمیشن نہیں دے گا۔ اب آپ بینک کے اندر پیسے رکھتے ہیں اور بینک کے اندر سے حکومت اسی وقت انفارمیشن نکلوا لیتی ہے بغیر کسی اس کے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو جب مختلف قسم کی کمپنیاں آئیں گی، یہ تو آپ کہیں، جب مختلف قسم کی کمپنیاں آئیں گی تو وہ آ کے بڑی انویسٹمنٹ نہیں کریں گی کیونکہ معاہدے کی پاسداری نہیں ہے۔ معاہدے کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ یار ہم نے پلان کرنا ہے 5 10 15 20 سال کا، یہ تو آج فوجی موجود ہے، کل کوئی اور آئے گا پھر کیا ہوگا، یا اس کو ہٹا کے کوئی اور آنا کرے، کوئی سسٹم ہے ہی نہیں۔ تو معاہدے کی پاسداری ملک کو بچاتی ہے، فوج یا باقی چیزیں یہ ملک کو نہیں بچاتی۔ ہاں لڑائی شڑائی کر کے وقتی طور پہ آف کورس ٹھیک ہے، ان کا کام ہوتا ہے لڑائی کر کے وہ ملک کی زمین بچا لیتے ہیں، لیکن ملک نہیں بچا سکتے۔ ملک بچاتا ہے معاہدہ، اور انہوں نے معاہدے کا وہ ستیہ ناش کر کے رکھ دیے، وہ آپ کے سامنے، اس کے اندر مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب معاہدے سارے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا، تو اب نہ کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، نہ کوئی اور کام ہوگا۔ یہ بیسیکلی اس کو چوس رہے ہیں، جو جتنا خون یہ چوس سکیں گے چوس کے یہ اس کے بعد نکل جائیں گے سارے، اور آپ پیچھے سے نعرے لگاتے رہنا کہ یہ جو ہے یہ زندہ باد، وہ بھی زندہ باد، یہ بھی زندہ باد، ہم بھی زندہ باد، آپ بھی زندہ باد۔ تو اصل چیز معاہدہ ہوتی ہے، باقی چیز نہیں ہوتی۔ اور یہ جرنیلی سوچ اگر آپ کے آس پاس ہے تو اس کو دھیان میں رکھیں اور کوشش کریں اس کو تبدیل کریں۔ ایک ایک کر کی چیز تبدیل ہوتی ہے تو پھر معاشرے میں تبدیلی آتی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔